اللہ کے رسول. ہاں ایک سید زادی, ایک نبی کی خاندان کی لڑکی, امام غزالی کہتے ہیں مدینے میں جا کے روتی تھی روز حضور کی بارگاہ میں, کہتی تھی نانا مدینے والے ستا رہے. تو پھر ایک دن, 2 دن, 3 دن لگاتار روئی. تیسرے دن حضور کے مزار سے کوئی آواز نہیں آئی نا, تو رونے لگی اور تڑپ کے بولی نانا آپ میری بات سن نہیں رہے یا مجھے نظر انداز کر رہے ہیں, کیا بات ہے, مجھے اگنور کر رہے ہیں آپ. جب وہ بچی جب تڑپی نا, تو امام غزالی کہتے ہیں حضور کے روزے سے آواز آئی, او میری بیٹی تو اپنے نانا کی پریشانی یاد کر لے, تجھے اپنی پریشانی ہلکی لگنے لگیں گی. اپنے نانا کی پریشانی. کائنات میں جس نے سب سے زیادہ دکھ سہے ہیں وہ میرے نبی ہیں. اس میں سے کچھ باتوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں. دیکھو آپ کے آس پاس کوئی سو تو نہیں رہا ہے. میں کرسی پہ ایسے لگا کے نہیں بیٹھا ہوں, ایسے بھی لگا کے تقریر کر سکتا ہوں مگر نہیں کر رہا ہوں, ایسے سستی آ جائے گی. میں ایسے تقریر کر رہا ہوں, آپ بھی ایسی بیٹھیے تو آپ کو تاکہ نیند نہیں آئے. غور کریں میری بات پر, میں حضور کی بات کر رہا ہوں. میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. آپ کے والد کا نام سیدنا عبداللہ, کیا نام ہے, جلدی بولو کیا نام ہے, سیدنا, اور ماں کا نام سیدہ. دونوں کی شادی ہو گئی. جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے, دونوں کی شادی ہو جاتی ہے, جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو دونوں کی شادی ہونے کے بعد کچھ ہفتوں کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ نے سیدہ آمنہ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں جانا چاہتی ہوں سفر پر, میں جانا چاہتا ہوں سفر پر ملک شام کے تجارت کے لیے. تو سیدہ آمنہ نے اجازت دے دی. جناب عبداللہ اپنے پھر ابا کے پاس گئے اور جناب عبد المطلب سے بولے میرے ابا میں جانا چاہتا ہوں سفر پر, آپ اجازت مرحمت کریں مجھے. تو آپ کے والد نے بھی کہا بیٹے خیال کر رکھنا اور جانا, تو میرا بڑا پیارا بیٹا ہے. اب جناب عبداللہ چلے گئے اور چلتے چلتے پہنچ گئے کہاں چلے گئے, راستہ سفر کرتے کرتے ملک شام, اور ملک شام سے واپس آئے مدینہ شریف. مدینہ شریف میں طبیعت بگڑ گئی. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن طبیعت بگڑی رہی. تو لوگوں نے کہا اب چلو اسے چھوڑ کے چلو عبداللہ کو. تو قافلے والے بولے چھوڑ کے جاؤ گے تو سردار مکہ کو کیا جواب دو گے, اگر اس نے پوچھ لیا میرا بیٹا کہاں ہے تو کیا جواب دو گے. لہذا القصہ مختصر یہ, ان لوگوں نے جو ہے نا وہ رکنے کا ارادہ کیا, مگر چھٹے دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو خون کی الٹی آئی اور اچانک انتقال ہو گیا. حضور ابھی دنیا میں تشریف, دھیان سے سننا, اور والد کا انتقال ہو گیا. قافلے نے دفن کیا, قافلے والوں نے مدینے میں جہاں اس وقت باب بلال ہے وہاں حضور کے والد کی قبر شریف ہے. وہاں سے چلے مکہ آئے. مکے میں جب یہ قافلہ آیا تو اس قافلے کا استقبال جناب عبد المطلب نے کیا, اور استقبال کرنے کے بعد کہا کہاں ہے میرا بیٹا عبداللہ, کہاں ہے, تو کوئی بولا ہی نہیں. آپ نے فرمایا میں پوچھتا ہوں قافلے والوں میرے نظر کا نور کہاں ہے, میرے دل کا چین کہاں ہے, میرا لاڈلا بیٹا, میرا چاند سا بیٹا عبداللہ کہاں ہے, تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے. فرمانے لگے اس کی دلہن اس کا انتظار تک رہی ہے, جلدی بولو کہاں ہے. تو ایک آدمی نیچے اترا اونٹنی سے اور اس نے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بوڑھے عبد المطلب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے سردار مکہ اب تیرا بیٹا کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں, کہا اس کی قبر مدینے میں بن گئی. جناب عبد المطلب رونے لگے, اتنا روئے اتنا کہ سسکیاں بند گئیں. بوڑھا باپ تھا, قرار نہیں آتا تھا, مگر روتے روتے سہارا لے کے چھڑی کا اپنی بہو کے پاس پہنچے. کہنے لگے آمنہ کیا تو نے گھر میں انتظام کیا ہے, تیرا شوہر آ رہا ہے. کہاں انتظام کیا ہے. کہا تو نے صفائی کی ہے, تو نے اپنے آپ کو بنا سوارا ہے, تو نے کپڑے بدلے ہیں. کہاں. کہا بیٹی اب یہ سب کام تم نہ کر, اب اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا بات ہو گئی. کہا اس کی قبر مدینے میں بن گئی. سیدہ آمنہ پر بجلی گر گئی اور آپ رونے لگیں, اور اتنا روئیں اتنا بجلیاں گر گئیں کہ آپ نے سسکیاں لے لے کے کہا او عبد المطلب آپ کا بیٹا دنیا سے ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی آمنہ کے پیٹ میں موجود ہے. سیدہ شفا کہتی ہیں وہ دن آیا کہ جب نبی پاک کو دنیا میں آنا تھا. شفا حضور کی لیڈی ڈاکٹر, حضور کی دائی, کہتی ہیں میرا کام تھا بچوں کے پیدائش کے وقت میں دائی تھی. جب بچہ پیدا ہوتا تھا میں دیکھتی تھی, بچہ جب پیدا ہوتا تھا پہلے گندگی آتی تھی, اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا نعت اس
کی ماں کی آنکھ سے اس کی ناک ملی ہوتی تھی، مگر یہ پہلا بچہ تھا، جب یہ آیا تو گندگی نہیں آئی، جیسے ہی پیدا ہوا پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا، اور اس کی آنکھ کٹی بھی تھی اور جسم میں اتنی خوشبو تھی، جن ہاتھوں سے میں نے محمد کو چھوا تھا ان ہاتھوں کی خوشبو کئی مہینے تک آتی رہی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتی ہیں مگر وہ دن بھی میں نے دیکھا، دھیان سے سننا، وہ دن بھی میں نے دیکھا کہ ساری دائیاں آ گئی، مکے میں شور مچ گیا، کتنے بچے ہیں نو مولود، سارے بچوں کو لینے کے لیے، مگر کوئی حضور کے گھر نہیں آتا ہے۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا او شفا، کوئی میرے لاڈلے کو کیوں نہیں لے کے جاتا؟ تو کہتی ہیں کوئی آپ کے لاڈلے کو نہیں اس وجہ سے نہیں لے کے جاتا۔ دائیاں کہتی ہیں میں نے دائیوں سے کہا تھا لے کے کیوں نہیں جاتی؟ تم اس بچے کو جس کا چہرے کی طرح چہرہ میں نے نہیں دیکھا آج تک، جس کی مسکراہٹ کی طرح میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، تو کہنے لگی اس بچے کو لے کے جا کے کیا کریں گے؟ اس بچے کا باپ نہیں ہے، وہ بچہ یتیم ہے، ہمیں بدلہ کون دے گا؟ ہمیں بدلہ کون دے گا؟ یار آپ اس وقت کو غور تو کریں جب میرے حضور اپنی ماں کی گود میں ہیں اور لوگ یتیم کہہ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں اس بات کا احساس کر سکتا ہوں میرے نبی کہ جب میرے پیغمبر میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، حضور آپ تو سنی رہے نا میری بات، کہ جب آپ لیٹے ہوں گے اور عورتیں یہ کہتی ہوں گی یہ یتیم بچہ ہے، تو آپ تو میرے آقا اسے غوری کر رہے ہوں گے۔ آپ کی والدہ نے جب اتنا سنا تو اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور پیشانی کو چوما اور کہا میرے لاڈلے دل تھوڑا نہ کرنا، یہ عورتیں تجھے کیا جانے، تو آدم کی نسل کا فخر بن کے آیا ہے۔ کہنے لگی او شفا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے میرا بیٹا بڑا عظیم بیٹا ہے۔ اور پھر کہتی ہیں شفا، حضور کی عمر بڑھتی گئی، 6 سال کے جب حضور ہو گئے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ میں اس بچے کو لے کے جانا چاہتی ہوں اس کے باپ کی قبر پہ۔ عبد المطلب سے اجازت چاہی، اجازت مل گئی۔ سیدہ آمنہ، ام ایمن اور حضور، یہ حضور کا پہلا سفر ہے جو مدینے سے مکے کی طرف ہے۔ پہلا سفر میرے نبی پاک نے کیا ہے، مکے سے مدینے کی طرف والد کی قبر پہ گئے، بہت روئے، اتنے روئے کہ آپ کی طبیعت بگڑنے لگی، آپ کی والدہ بھی بہت روئیں اور سر پہ ہاتھ رکھتی تھی حضور کے اور کہتی تھی عبداللہ اگر تو ہوتا تو تیرے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی اپنے بچے کا چہرہ دیکھ کے، مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر تیرے یتیم بچے کی طرح کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے، تیرا بچہ عجیب بچہ ہے۔ سیدہ آمنہ روئیں اور پھر یہ حسرت بری زندگی کے ساتھ، حسرت بری آنکھوں کے ساتھ مدینے سے مکے کا سفر کر رہی تھی۔ راستے میں طبیعت اتنی بگڑی اتنی کہ شفا کہتی اونٹنی سے نیچے آ گئیں اور بیچ زمین پر لیٹ گئیں۔ جب زمین پر لیٹی سیدہ آمنہ تو میں نے چادر بچھانی چاہی مگر وہ گرم گرم ریت پر لیٹ گئیں۔ میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں، میں نے کہا چادر بچھانے دیجئے، کہنے لگی وقت نہیں ہے میرے پاس، میرے بیٹے کو بلاؤ۔ یار یہ نہ ادھر مدینہ ہے نہ مکہ قریب ہے۔ حضور اپنی والدہ کے پاس آ گئے، ہاتھ پکڑ لیا ایسے کر کے والدہ نے اور ہاتھ پکڑ کے کہا اے میرے بیٹے، میرے لال، میرے محمد، دنیا نے سب کو چھوڑنا ہے، سب دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر میرے بیٹے ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، مگر میرے بیٹے میں دنیا کے کو خیر آباد کر کے جا رہی ہوں۔ اے میرے لال، تیرے باپ تو ہے نہیں مگر دنیا میں، مگر میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں، افسوس بہت ہے، درد بہت ہے، مگر تجھے اللہ کے حوالے کر کے جاتی ہوں۔ پھر کہتی ہوں میرے لال، میرے بیٹے، میرے پیارے محمد، میرے لال، مگر میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا، چونکہ میں نے تیرے جیسے خوبصورت بیٹے کو جو جنا ہے، میں نے تیرے جیسے اچھے بیٹے کو جنا ہے۔ حضور خاموش ہیں۔ حضور کی والدہ نے کہا ام ایمن میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ پھر ایک نظر ڈالی حضور کی طرف، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر ڈالی، کہتی جیسی نظر ڈالی نا اللہ اکبر، پھر آخری نظر، تو پھر آمنہ خاموش ہو گئی، آخری نظر انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی ماں کا انتقال ہوا، میرے نبی کا ہاتھ جیسے ہی چھوٹا نا تو اب نبی نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ دے کے آواز دی ماں، تو نبی کی ماں نہیں بولی، پھر چہرے پہ ہاتھ رکھا کہا ماں، پھر حضور کی والدہ نہیں بولی، انتقال ہو چکا تھا، پھر کہا ماں،
माँ, कहती जब तीसरी बार नबी ने माँ माँ कह के पुकारा ना, ऐसा लगता था रास्ते के तमाम जर्रात रो रहे हैं, अब्बा के तमाम टीले रोने लगे हैं, ऐसा लगता था सारा मैदान हुजूर के साथ रो रहा है। हुजूर रोते थे। उम्मे ऐमन कहती मुझे हुजूर का रोना देखा नहीं जाता था, एक तो इतनी खूबसूरत आंखें और उन आंखों में मोटे मोटे आंसू। मैं हुजूर को गोद में लेके एक तरफ बिठाला और फिर माँ की कब्र मैंने टीले पर बनाई और टीले पे कब्र बनाने के बाद हुजूर को लेके आई। हुजूर ने मेरा हाथ छुड़ाया, हुजूर ने मेरा हाथ छुड़ाया झटके से और हुजूर उस टीले पे चढ़ गए। मैं पीछे पीछे जब जाके देखा हुजूर दौड़ते हुए टीले पे चढ़े, मैंने जाके देखा तो हुजूर अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चिपटे हुए हैं और माँ माँ कह रहे। माँ माँ क्यों कह रहे? जब कोई बच्चा यतीम होता है तो उसकी ताई होती है, उसकी फूफी होती है, उसकी खाला होती है, उसका ताया होता है, उसका चचा होता है। मगर मेरे हुजूर यतीम हुए हैं, न चचा है, न ताया है, न फूफी है, कोई सीने से लगाने वाला नहीं है, न मदीना करीब है, न मक्का करीब है। मेरे हुजूर अकेले रो रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं 65,000 सहाबा के साथ हम मक्के से मदीने से मक्के हज करने जा रहे थे, तो 65,000 सहाबा चलते चलते हुजूर भी ihram में थे और एक जगह पहुंचे, एक टीले पे हुजूर चढ़े और एक जगह मैंने देखा हुजूर रोने लगे। इतना रोए सारे सहाबा रोने लगे। जब सारे सहाबा रोने लगे तो मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरे मदनी आका मेरे सरकार आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हुजूर आप इतना रो क्यों रहे? तो आपने सर ऊपर को उठाया तो आपकी आंखें सूज रही थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मैंने पूछा हुजूर क्यों रोते हैं? फरमाया उमर देखता नहीं मेरी मां आमना की खबर आ गई है। मैं 6 साल का था जब मेरी मां का यहां इंतकाल हुआ था। उमर उम्मे ऐमन मेरे साथ थी। 61 साल की उम्र है, 55 साल के बाद आए हैं और ऐसे रो रहे हैं जैसे बच्चा रोता है। या अल्लाह हम पे रहम कर, या रसूल अल्लाह हम पे नजर कीजिए। एक तो हमारे नबी हैं जो अपनी मां के लिए 61 साल की उम्र में रो रहे हैं, एक हम हैं जिनकी माएं दरवाजों पर बैठी हैं, हम उनसे बात नहीं करते।